بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات۔ ناظرین، ویسے تو آپ میرا پروگرام دیکھ چکے ہوں گے، میں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، سوشل ہوں یا اکنامک ہوں، ان پہ میں ویریس پروگرامز کر چکا ہوں۔ لیکن ناظرین، چونکہ میری یہ کوشش ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں بہتری لانی ہے، اور بہتری لانے کے لیے ہمیں کچھ ایسی چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا، کچھ ایسی پازیٹیو چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑے گا کہ جو کہ اس سے پہلے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں ڈسکس نہیں ہوئی، یا اگر ڈسکس ہوئی بھی ہیں تو ان کا سکوپ بڑا لیمیٹڈ رہا ہے۔ تو آج ناظرین، ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں بہتری کے لیے ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ نظر آئے گا کہ واقعی میں ہماری سوسائٹی میں یہ وہ ایریا ہے کہ جس پہ کام ہونا چاہیے، اور جس پہ آنے والی نسلوں پہ ہم لوگوں کو ورکنگ مسٹ کرنی پڑے گی۔ تو ناظرین، آج میرے ساتھ ایک بڑے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی موجود ہیں۔ میرے ساتھ ناظرین ڈاکٹر وسیم احمد موجود ہیں۔ ان کے حوالے سے میں کیا بتاؤں، یہ ویریس انہوں نے بکس بھی لکھی ہوئی ہیں، سوسائٹی پہ کام بھی کیا ہوا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اس سوسائٹی کے اپ لفٹ کرنے کے لیے یہ بڑے کنسرن رہتے ہیں، اور انہوں نے ایسی چیزوں پہ کام کیا ہوا ہے کہ جن پہ بات کرنا ناگزیر ہے، اور نہ صرف بات کرنا بلکہ ان پہ کام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے گیسٹ کو ویلکم کروں گا اپنے شو میں۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ویسے تو ہمارے پاس بہت سارے ٹاپکس ہیں جس میں سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں، پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس سے ہم سٹارٹ لیں گے، یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس سے بیسیکلی سوسائٹی میں امپرومنٹ آ سکتی ہے۔ یہ ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے، لیکن اس پہ کام کرنے کے بعد ہی ہماری سوسائٹی میں سٹیپ وائز بہتری آئے گی۔ تو ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کا نام ہے امپاور نیکسٹ جن۔ اب یہ ٹاپک کیا ہے، اس کے کیا فیکٹرز ہیں، کیا پہلو ہیں، اس کی کیا امپلیمنٹیشن ہوگی، اس کی ساری ڈسکشن تو میں ڈاکٹر صاحب سے کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پہلے تھوڑا سا اپنے حوالے سے بتائیں، اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جی، نام تو جیسے آپ نے بتا دیا، تو میں اپنا تعارف اتنا ون لائنر تعارف ہے میرا کہ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف نالج۔ میں ایک طالب علم ہوں کہ جو سیکھ رہا ہوں چیزوں کو، اور پھر وہ جو میں سیکھتا ہوں، جو اللہ مجھے اس میں مدد کرتے ہیں، پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو علم مجھے ملا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤں۔ تو میری ساری جو اسٹڈیز ہیں، وہ جو ہائر اسٹڈیز ہیں، وہ یو کے کی ہیں، اور اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ بگ کمپنیز کے اندر کام کیا، جس میں ایک میرا پرومیننٹ کام ہے حرم کے سامنے جو 7 ٹاورز ہیں، وہاں پہ یہ دنیا کی تیسری بڑی بلڈنگ تھی اس وقت، تو 108 فلورز تھے، وہاں پہ میں نے آئی پی بیسڈ کنٹرول ایکسیس سسٹم ڈیزائن کیا 2004 میں۔ پھر اس کے بعد اچھی کمپنیز کے ساتھ میں کام کرتا رہا، کافی ساری بکس لکھی ہیں میری، پہلے ٹیکنالوجیز پہ کافی بکس ہیں۔ ایک میری کتاب ہے ای کامرس سکسیس، بلڈنگ اے گلوبل ای بزنس آرکیٹیکچر۔ آج آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی جو ای کامرس جو ہے وہ کتنا فلرش کر گیا۔ تو جب میں اس پہ بات کرتا تھا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو یہ کووڈ کے دوران دیکھیں کہ امیزون نے ایک سیکنڈ میں $11,336 پر سیکنڈ کمایا ہے۔ تو ہم بیسیکلی جو میرا جو تعارف طالب علم کے حوالے سے ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اپنے پاسٹ میں کی، اور اس میں جو سب سے اہم چیز تھی میری اسٹڈیز کی، وہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ لگ جائے کہ مجھے یہ باقی چیزیں نہ پڑھنی پڑیں۔ تو پھر اللہ نے اپنا عظیم الشان قرآن دے دیا، تو اس قرآن کی اتنی عظمت ہوئی کہ اس نے مجھے بہت ساری چیزیں میرے اوپر کھولی۔ تو اسی کے ذریعے میں نے ایک پروگرام یہ ڈیوائس کیا، امپاور نیکسٹ جن۔ یہ ایک پورا پروگرام ہے، اس کے اوپر میں نے 6 کتابیں جو ہیں 6 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں پہ بھی آؤں گا۔ یہ پروگرام جو ہے بیسیکلی کیا، دیکھیں جس دور میں ہم لوگ پیدا ہوئے وہ دور تھا انسانوں کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ تھا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا ہمارا مقابلہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہے، مشین لرننگ کے ساتھ ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ تو یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں، ان
کے حوالے سے ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کیسے کرنا ہے، اور پھر ان ٹیکنالوجیز کی جو مکاریاں ہیں وہ بھی ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے. پھر ہم جب ہسٹری میں دیکھتے ہیں اور پریزنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ سکسیسفل ہوئے تو ان کی سکسیس کی وجہ کیا ہے. تو میری کتاب کے اندر ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے ڈو دا 1% ڈز ان دا ورلڈ، کہ آپ ایسا کریں جو 1% لوگ جو دنیا کے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ کس بک کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بک ہے میری دا سیکریٹ آف سکسیسفل اسٹوڈنٹ اینڈ دا سیکریٹ آف سکسیسفل ٹیچر. ان دونوں کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے کہ ڈو دا 1% ڈز ان دا ورلڈ. آپ دیکھیں کہ دنیا انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو یونیک کام کرتے ہیں. تو وہ آپ پرسنٹیج آپ دیکھیں گے تو جو 100 انفلوئنشل لیڈرز ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ٹاپ پہ نظر آئیں گے. تو آپ دیکھیں کہ وہ 1% جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، تو اس شخصیت کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو جب ہم امپاور کریں، ان کو ہم تیار کریں، تو ان کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لے کے آئیں. بابا گرو نانک کا ایک واقعہ ہے کہ ان سے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس وہ گئے تو انہوں نے کہا آپ کلمہ پڑھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا، پر میں محمد رسول اللہ نہیں پڑھوں گا. تو انہوں نے کہا اچھا چلو لا الہ الا اللہ تو پڑھ لو. تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اس نے جب پڑھا تو ان بزرگوں نے کہا کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اللہ جب آپ کے اندر آ گئے تو محمد رسول اللہ کا آٹومیٹکلی آپ کے اندر آ جائیں گے. تو اب جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ ہم وی آر پروڈیوسنگ انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، وی آر ناٹ پروڈیوسنگ دا لیڈرز. ہم فیلڈ کے ایکسپرٹس نہیں پروڈیوس کر رہے. آج آپ دیکھیں کتنی یونیورسٹیز ہیں آپ کے پاس، بے انتہا قسم کی یونیورسٹیز، آپ کے پاس سکولز، ہر قسم کے سسٹمز. آپ دیکھیں کہ ہم نے جو 12 سال ہم بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں، آپ نے بھی 12 سال سکول کالج میں پڑھا، میں نے بھی پڑھا، وہ تعلیم ہم نے زندگی میں کہاں پہ اس کو اپلائی کیا، وہ زندگی میں ہمیں کہاں فائدہ دیا. تو امپاور نیکسٹ یعنی کہ ایسا پروگرام ہے کہ ان 12 سالوں کے اندر آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک کانفیڈنٹ انٹرپرینور ہو کے نکلے گا. ہم نوکر بننے کے لیے اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. They are not a job seeker. True. They are a job giver. ہم نے ان کو لوگوں کو امپاور کرنا سکھانا ہے، بچوں کے اندر کانفیڈنس لے کے آنا ہے. آج دیکھیں آپ CSS ایگزام کو دیکھیں، پچھلے 3 سال کی آپ اس کے اسٹیٹسٹکس اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 55% جو آپ کے CSS میں لوگ اپیئر ہوئے، اور CSS کا ایگزام ایک ٹف ایگزام ہے، آپ کا سب سے بڑا کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں جی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اردو لینگویج کے اندر 55% جو ہیں لوگ وہ فیل ہوئے. 55% لوگ کس میں اس لینگویج میں فیل ہو گئے ہیں کہ جو ان کی نیشنل لینگویج ہے. بالکل. تو باقی آپ سبجیکٹس کو دیکھ لیں. اب ان سارے اسٹیٹسٹکس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ٹوٹیلٹی میں جتنے بھی اکیڈیمکس ہم لے لیں تو اس میں 65% آپ کا بچہ جو ہے وہ فیلڈ بچہ آپ کے پاس ہے. 100 میں سے 65%. تو یہ پروگرام کیا ہے کہ ان بچوں کو جو آپ کی 65% لوگ جن کو سوسائٹی نے نگلیکٹ کر دیا کہ یہ فیلڈ ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، ہم آپ کو وہ بچے تیار کر کے اوپر لا کے دیں گے. اس میں ہمارا ایک کانسیپٹ ہے فیل ویل کا. فیل ویل، یہ کیا کانسیپٹ ہے اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. دیکھیں فیل ویل جو ہے کہ جب ناکامی جو ہے نا یہ کامیابی کا زینہ ہے. جس نے ناکامی نہیں دیکھی تو اس کو کامیابی کی لذت کا ہی نہیں پتا. اب دیکھیں آپ کے CSS میں جتنے لوگ ٹاپ کر کے پوزیشنز لیتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ادھر پوزیشنز لے کے بس وہ ادھر رک جاتے ہیں، ان کی آگے گروتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ آگے کوئی ڈیولپ نہیں کر سکتے، آگے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے. آج آپ اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں کہ سارے جتنے بھی آپ کی ٹاپ کریم جو ہے، جو 400 لوگ آپ
ہر سال لیتے ہیں تو وہ آ کے رکتے ہیں. جو بچے سی ایس ایس کے ایگزام میں یا دوسرے ایگزام سے فیل ہو گئے, آپ ان پہ فوکس کریں, انہوں نے ناکامی دیکھی ہوئی ہے, اس سے آپ نیشن کو بلڈ کریں تو آپ کی نیشن کیسے آگے بڑھے گی. اب دیکھیں نیشن کی جب ہم نے بات کی تو اس میں دیکھیں کہ نیشن بلڈنگ ہوگی کیسے, کہ ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں, ہم اگر اپنے دریا کا گرنا دیکھیں کہ جس تیزی سے ہمارا دریا گر رہا ہے, تو لوگ اس بات پہ یقین کرنا ہی چھوڑ دیں کہ ہر زوال کے بعد کمال ہے, کہ ہم زوال ہی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی میجر وجہ یہ تو اسی چیز کا سائن ہے کہ ہم زوال کی طرف ہی جا رہے ہیں, جو آپ یہ دریا والی ایگزامپل دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قومیں وہ زوال کی طرف جاتی ہیں جن کے کوئی گولز نہیں ہوتے. ہم اتنے بڑے استاد کے طالب علم ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم Exactly. ٹھیک ہے, بالکل. اور اتنے بڑے استاد کے شاگرد اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے آج ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. آج دنیا کی قوموں کو دیکھیں, ان کی ترقی کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے فیوچر ایجوکیشن کو, فیوچر ٹیکنالوجیز کو اپنایا, ٹھیک ہے. اور ہمارا جو زوال کی جو مین وجہ ہے وہ ایک ون لائنر ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے 2 سیلیبس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. ہم نے دین کو مدرسوں کو دے دیا, مساجد کو دے دیا, اور دنیا جو ہے اسکول کالجز کو دے دی. نہ ہم نے دین میں کچھ اوپر کام کر سکے, نہ دنیا کے حوالے. مطلب ایجوکیشن میں 2 ایکسٹریمز ہم لوگوں نے طے کر لی. ایک ایکسٹریم ہے مدرسہ, دوسری ایکسٹریم ہے دنیاوی تعلیم. جی بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب آپ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں نا, کسی چیز کے اندر بھی ایکسٹریم پہ آپ جائیں گے تو چیزیں ٹوٹیں گی. ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ, ٹھیک ہے نا. وہ کسی چیز کی بھی زیادتی ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ باڈی کے اندر دیکھیں کہ اگر شوگر زیادہ ہو جاتی ہے تو پرابلمس آ جاتے ہیں, جس چیز کو بھی آپ کریں گے. اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھیں, وہاں پہ اس چیز کو سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ بڑے چھوٹے کی طرف جا رہے ہیں. خضر علیہ السلام چھوٹے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں. وہ ان کے پاس جاتے ہیں, ایک جگہ پہنچتے ہیں, کہتے ہیں تھکان بھی ہوگی اور بھوک لگی ہوئی ہے, تو وہ جو آپ کے پاس فش ہے تو وہ فش آپ نکالیں. تو وہ یوشع علیہ السلام کو کہا, تو یوشع علیہ السلام نے کہا وہ تمہیں بھول گیا کہ وہ فش تو میں نے ایک چٹان پہ رکھی تھی, تو وہ فش وہاں پہ زندہ ہوئی. تو 2 بحرین تھے, ان کے درمیان وہ فش زندہ ہو کے 2 بحرین کے درمیان اس نے ٹنل لگائی اور وہ اس میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہماری منزل ہے, وہاں پہ ہی تو ہمیں پہنچنا ہے. تو اب تھکان کیوں ہوتی ہے؟ کہ جب قوم یا لوگ اپنی منزل سے آگے نکل جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں. اب واپس آنے کا طریقہ قرآن کیا بتاتا ہے؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام واپس آ رہے ہیں تو they find their foot traces, وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں, اور ان نشانوں پہ اب ان نشانوں کے لیے اللہ نے آپ کو استغفار دیا ہے. کہ استغفار کیا ہے؟ this is a review, this is the audit, کہ آپ ریویو کرو کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے, تو پھر اپنے اصل کو پلٹیں. تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام اپنے اصل کو, اپنی منزل کو پلٹتے ہیں, اور وہاں پہ جو 2 بحرین ہیں. اب ایک بحرین کیا ہے؟ دین, کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دین کا سمندر ہے, اور خضر علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ سائنس. اب 2 بحرین کون سے ہو گئے؟ ایک دین ہو گیا اور ایک سائنس. اب اس کے درمیان جو وہ مچھلی جو ہے وہ ٹنل بناتی ہے. تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے کہ دنیاوی علم اور دین کے علم کے درمیان ہم نے ٹنل لگانا, بیلنس اپروچ رکھنی ہے. جی. اور دیکھیں اعتدال جو ہے, بیلنس. آپ سنت کا ورڈ لیتے ہیں نا, جی, آپ سنت کو دیکھیں, آپ نے بیلنس کی بات کی, تو سنت کے ورڈ میں آپ کو ڈاٹ بھی 3 ملیں گے اور کریکٹر بھی 3 ملیں گے. بالکل 4 تو نہیں ہے, 3 ہے. تو بیلنس, اللہ دیکھتے ہیں کہ بیلنس کدھر ہے, اعتدال کدھر ہے. قرآن کی ذمہ داری پہاڑوں نے لینے سے پیچھے ہٹ کے, تو اللہ نے دیکھا اعتدال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آتا ہے, تو وہاں پہ چیزیں بیٹھتی ہیں. اب دیکھیں کہ بجٹ بنانے کا طریقہ دیکھیں, کہتے ہیں اپنا خرچ میں میانہ روی نفس معیشت ہے, کہ اگر آپ خرچ میں میانہ روی کریں, آج جیسے حالات جا رہے ہیں تو میانہ روی کریں گے تو آپ
کا بجٹ ٹھیک رہے گا. تو امپاور نیکسٹ جن جو پروگرام ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ میں یہاں سے تھوڑا سا آپ کو روکوں گا. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا یہ جو امپاور نیکسٹ جن ہے یہ بیسیکلی ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے جو کہ ابھی اسکول گوئنگ بچے ہیں یا جو کالجز میں ہیں یا جو یونیورسٹیز میں ہیں ان پہ کام کرنے کا ایک پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیم صاحب نے بڑی گہری ریسرچ کی ہوئی ہے اور ان کے پاس ایک بڑا زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے جس سے ہماری نسلوں کو نہ صرف ڈسپلن سکھایا جائے گا بلکہ دینی دنیاوی تعلیم بھی سکھائی جائے گی, ان کی سکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب میں بات کو وہیں سے آپ سے آگے کنٹینیو کروں گا. تو اس پروگرام میں آپ کی کیا مطلب انیشیٹیوز کیا ہیں یا کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہونا ضروری ہے؟ جی دیکھیں اس میں سب سے جو اہم بات ہے نا, پہلے تو اس پروگرام کی میتھڈولوجی کو انڈرسٹینڈ کریں کہ امپاور نیکسٹ جن کی میتھڈولوجی کیا ہے. اس کی میتھڈولوجی اللہ نے مجھے قرآن سے سکھائی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 129. سورہ بقرہ آیت 129. وہاں اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی فاؤنڈیشن رکھتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا. اب یہ جو عربی زبان میں غزال جو ہے یہ ہرن کی آنکھ کو کہتے ہیں, اور جب ہرن کو تیر لگتا ہے تو اس کی جو چیخ ہے اس کو غزل کہتے ہیں. تو یہ جو ربنا ہے یہ ہمارے دل کی پکار ہے. دس از کالڈ اوور ہارٹ انٹیلیجنس. یہ ہماری ہارٹ انٹیلیجنس ہے جس کو ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں, کیونکہ آئی کیو پلس ای کیو ایموشنل کوشنٹ از اکول ٹو سکسیس. تو وہاں پہ وہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا یا اللہ ادھر انہی میں سے رسول بھیج. اب وہ رسول کیا کرے کہ وہ آپ کی آیات پڑھ کے ان کو سنائے, اور 3 ورڈ کی میتھڈولوجی یہاں پہ سکھائی گئی اللہ نے, 3 ورڈ کی. اس میتھڈولوجی کو امپاور نیکسٹ جن کے پروگرام میں اس کی میتھڈولوجی کہتا ہوں ایکیڈیمک, کہ جو ہم نے بچوں کو پڑھانی ہے, سکھانی ہے, خود بھی سیکھنی ہے. تو وہ کیا ہے, فرسٹ ورڈ کیا ہے کہ ان کو نالج سکھانا ہے. اب نالج ہے کیا, یہ آپ جس کسی سے بھی پوچھیں کہ نالج کی ڈیفینیشن ہی ہم لوگوں کو نہیں پتا. آج ویسٹ نے نالج کی ڈیفینیشن انڈرسٹینڈ کی اور ویسٹ کدھر کا کدھر پہنچ گیا. ٹھیک ہے, بیکن نے جو ویسٹ کو نالج کی ڈیفینیشن سکھائی ہے وہ کیا سکھائی ہے کہ نالج کیا ہے. پہلے میں 3 چیزیں بتاتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. پہلی چیز ہے نالج, سیکنڈ ہے وزڈم, and third is a purification of heart. knowledge, wisdom and a purification of heart. یہ ہے قرآن کی ورس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں 3 ورڈ ہے, knowledge, wisdom and purification of heart. اب knowledge ہے کیا, بیکن نے knowledge جو سکھایا ویسٹ کو, تو آپ ویسٹ کو دیکھ لیں کہ کدھر پہنچ گیا. knowledge کہتے ہیں اس چیز کو کہ جسے قرآن نے مجھے سکھایا کہ جس چیز کو آپ کے کان, آنکھ اور قلب, جس کو اللہ نے سما, بصر اور فواد کے نام سے قرآن میں ذکر کیا ہے, کہ جس کو آپ فواد بھی کہا گیا, اس کو قلب بھی کہا گیا, اس کو صدر بھی کہا گیا, اسے حکیم بھی کہا گیا, یہ ڈیفرنٹ نام ہیں اس کے. تو اللہ نے کہا کہ جس چیز کو آپ کے کان, آنکھ اور دل ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو نالج کہتے ہیں. نالج کیا ہے, جس کو آپ کی تینوں فیکلٹیز ایکسپٹ کریں گی, ایئرز, آئیز از اکول ٹو مائنڈ, یہ تینوں فیکلٹیز انڈرسٹینڈ کریں گی, اس کو نالج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب نالج تو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا. اب اس نالج سے کیا آتا ہے آپ کو وزڈم, اور وزڈم کسے کہتے ہیں. اب قرآن میں اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم, کہ قرآن از اے فل آف وزڈم. وائی, کہ آپ اسی کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں جو قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھیے. کیا پڑھنا ہے جی, ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا یہ امپاور نیکسٹ جن پروگرام ہے, تو اس میں کرنا کیا ہے, پڑھنا کیا ہے, اس میں ہوگا کیا, آگے کام کیا ہے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق آیا, تو اس میں کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے.
تو آپ اسی آیت کو قرآن کی سورہ الگ کی آیت نمبر 1 کو سورہ کہ سورہ رحمان میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ الرحمن، ٹیچر کو کیسے ہونا ہے؟ رحمان کی طرح عبد الرحمان بننا اس نے. اگر آپ نے ٹیچرز کو کہنا ہے کہ آپ نے اپنے دیکھیں آپ کو اچھے ٹیچر ملیں گے، آپ اچھی جنریشن آگے بنائیں گے. ٹیچر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. امپاورنگ دا ٹیچر ٹو امپاور دا نیشن. آپ اپنے ٹیچرز کو امپاور کریں، اس کو رحمان والی کوالٹیز کے ساتھ کہ وہ عبد الرحمان بنے. عبد الرحمان کی سگنیفیکنس بہت بڑی ہے، اس پروگرام میں ہم اس کو کور نہیں کر سکتے. اب رحمان نے کیا کیا؟ علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ خلق الانسان، جس انسان کو اس نے تخلیق کیا. کیسے سکھایا؟ علمہ البیان، بیان کے ذریعے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا کہا؟ کس کو پڑھنا ہے؟ کہ وہ رحمان نے جو آپ کو قرآن سکھایا ہے. اور وہ قرآن کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، کہ اس کے اندر حکمت ہے. حکمت ایک ایسا نور ہے، حکمت ایک ایسا نور ہے کہ جس چیز کے نزدیک آپ کریں گے اس کو، وہ روشن ہو جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، اور جس کو حکمت عطا کرتا ہوں اسے خیر کثیر عطا کرتا ہوں. اس کی ایک اور ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیں کہ جس کو چاہتا ہوں سائنس دیتا ہوں، اور جس کو سائنس دیتا ہوں اسے خیر کثیر دیتا ہوں. آج اینستھیزیا کے ساتھ آپ کتنے وونڈڈ پیشنٹس کو آپ سرجریز کرتے ہیں، ان کو تکلیف بالکل یوز ہوتا ہے. تو وزڈم، نالج آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا، وزڈم کی بھی کلیئرٹی ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتا ہے پیوریفیکیشن آف ہارٹ، جس کو آپ ہارٹ انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اور ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. آپ کا آئی کیو جو ہے، آپ کا جو نالج ہوتا ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں بک سے، وہ gives you a 7% or the 15% of success. اور جو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے، جو ہارٹ انٹیلیجنس ہے، وہ it gives you a 85% or 93% of success. The IQ plus EQ is equal to success. تو پیوریفیکیشن آف ہارٹ کیا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں تزکیہ نفس کہتے ہیں. پہلے تو اس کا طریقہ سیکھ لیں کہ وہ کرتے کیسے، کہ بیڈ ہیبٹس، رائٹ ڈاؤن all the bad habits, replace with the good habits. جتنی بھی بری عادات ہیں ان کو پین ڈاؤن کرنا ہے، پین ڈاؤن اس کے بعد ان کو ریپلیس کر لینا ہے اچھی عادات سے. سمپل. اب وہ اچھی عادات کون سی ہیں؟ وہ ساری ہر کسی کو پتہ کہ اچھا کیا ہے، بالکل برا کیا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. اللہ نے فرقان دے دیا ہے، کرائٹیریا دے دیا، اچھائی برائی کا دے دیا ہر کسی کو. یہ آپ کے اندر ایک چیز ہے نا، وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اچھا کیا ہے کہ برا کیا ہے، وہ آپ کو اندر سے ضمیر. اب پیوریفیکیشن آف ہارٹ سے کیا ہوتا ہے، ہارٹ انٹیلیجنس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو علم لادنی دیتے ہیں. یہ ڈیوائن انٹیلیجنس ہے، یہ ڈیوائن نالج ہے، جس کے لیے وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. اور وہ آتا کس سے ہے؟ وہ صبر سے آتا ہے، پیشنس. اور صبر کیا ہے؟ صبر علم کے ساتھ ہے. سورہ کاف کی آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں نا، تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. وقت کے پیغمبر وہ صبر نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. آگے وجہ بتاتے ہیں کیوں، کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. پیغمبر تو وقت کا عالم پیغمبر ہوتا ہے، ان کے پاس کیا؟ وہ سائنس جو آگے پروف ہوئی، وہ 3 کیس سٹڈیز میں، کشتی میں سوراخ، بچے کا قتل کرنا، دیوار سیدھی کرنا، وہ ایک علیحدہ سائنس، اس میں ہم نہیں بات کرتے. تو پیوریفیکیشن آف ہارٹ آپ کو آپ کے اپنے مقام کے لیے اوپر اٹھاتی ہے، کہ جس کے لیے اللہ نے جب ایجنڈا پیش ہوا تھا نا سورہ بقرہ کی آیت 31 میں، اللہ نے ملائکہ کی میٹنگ بلائی کہ جن میں خلیفۃ الارض بنا رہا ہوں. تو ملائکہ نے پہلے تو ہمارا بتایا کہ جی یہ جو خلیفۃ الارض بنائیں گے تو یہ کیا کرے گا؟ شیڈ بلڈ کرے گا اور مسچیف کرے گا. اور اپنی سی ویز دی کہ اللہ یہ دیکھیں، لوگ ایٹ ہماری سی ویز اور ہماری ڈگریز کو دیکھیں، ہم آپ کی حمد بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدس بھی کرتے ہیں. تینوں ڈگریز ان کو اس رول کا پتہ تھا. اب ڈاکٹر صاحب اس بات کو 1 منٹ کے لیے یہیں پہ روکنا، بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے لیکن بریک کا ٹائم ہو گیا.
تو بریک کے بعد اس کو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے, تو گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ وہ پیوریفیکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو پیوریفیکیشن آف ہارٹ جو ہے نا, جس کے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو پیوریفیکیشن آف ہارٹ سے جب آپ کو ڈیوائن انٹیلیجنس ملتی ہے تو یونیورسل آپریشنز اللہ آپ کو دے دیتے ہیں, تو اسے یونیورسل آپریشنز آ جاتے ہیں. اب یہ تینوں چیزیں آپ نے دیکھیں کہ یہ اس کی امپاور نیکسٹ جن کی جو میتھڈولوجی ہے, نالج, اس نالج سے وزڈم کیسے آئے گا, اور اس سے آپ کے اندر ہارٹ انٹیلیجنس کیسے آئے گی, ڈیوائن انٹیلیجنس آپ کیسے لیں گے, یونیورسل انٹیلیجنس, واٹ ایور یو نیم اٹ نا. ٹھیک. اب اللہ نے دیکھیں اسی آرڈر کو قرآن کی آگے 3 آیات کے اندر اس کی پریکٹیکل اپروچ دی ہے. سورہ بقرہ 151, سورہ آل عمران 164 اور سورہ جمعہ کی آیت 2. اب جب پریکٹیکل اپروچ آتی ہے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ آرڈر میں تھوڑی سی چینج آتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ پہلے آ جاتا ہے, کہ جو آپ نے اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسہ, مسجد میں, اکیڈمیز میں جو آپ نے نالج سیکھا ہے, تو پہلے آپ کے ایتھکس ہوں گے. آپ کو پہلے ایتھکس, آپ کو کریکٹر فل ہونا ہے, پہلے آپ کو متقین ہونا ہے, آپ کو صالحین ہونا ہے, آپ کو محسنین ہونا ہے, آپ مومنین ہوں گے. آپ پہلے یہ ٹائٹلز لیں گے, کریکٹر فل ہوں گے, پھر آپ اس کے ساتھ ڈیوٹی فل ہوں گے. تو اس میں آپ دیکھیں گے آرڈر میں کیا ہوگا کہ ان تینوں آیات کو آپ دیکھیں, سورہ آل عمران سورہ بقرہ 151, سورہ آل عمران 164 اور سورہ جمعہ کی آیت 2. تو پیوریفیکیشن آف ہارٹ پہلے آ گیا, پھر نالج, پھر وزڈم. جیسے آپ کھانا بناتے ہوئے برتن کو اندر سے دھوتے ہیں, تو اسی طرح سے پہلے اپنے اندر کی صفائی کرنی ہے. جب آپ نے سوسائٹی میں جانا ہے, وہی جو پیوریفیکیشن آف ہارٹ کی بات کی, تو آپ جب سوسائٹی میں جا رہے ہیں تو آپ نے متقین کے رول میں جانا ہے, محسنین کے رول میں جانا ہے, صالحین کے رول میں جانا ہے, متقین کے, صدیقین کے رول میں جانا ہے, تب جا کے. تو امپاور نیکسٹ جن کی جو میتھڈولوجی ہے وہ آپ نے دیکھ لی کہ یہ میتھڈولوجی ہے. اور اس کے تحت میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیشن بلڈنگ کی جو امپاور نیکسٹ جن سے ہم, یہ گلوبل پروگرام ہے, It's not only for the پاکستان, یہ پوری دنیا کے لیے ہے. سعودیہ نے اس کو لیا ہے, ویژن 2030 جو ہے ان کا, اس کے لیے انہوں نے لیا ہے. اچھا, یہ پروگرام آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکا ہے یہ سعودی عربیہ میں ویژن 2030 میں. ویژن 2030 میں ان کے پاس پروپوزل اس کا ہو گیا. قطر کا جو نیشنل ویژن 2030 ہے اس میں, اور ابھی یو ای نے 25,000 لوگ جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, تو اس میں بھی میں نے ان کو یہ پروپوزل دیا ہے. ابھی دسمبر 23 کو اس کی شارٹ لسٹنگ ہونی ہے. اور یو کے میں ہم ڈاکٹر صاحب وائی ناٹ ان پاکستان؟ پاکستان میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ پروجیکٹ میرے اپنے دل کی یہ خواہش تھی کہ یہ ہم پاکستان سے اس کو لانچ کریں. میں نے KPK گورنمنٹ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری والا, ان کو یہ پروگرام آفر کیا. انہوں نے مجھے پریزنٹیشن کے لیے بلایا, میں نے انہیں پریزنٹیشن دی. دے اپروو دا پروگرام. انہوں نے میں نے آپ کے ساتھ لیٹر بھی شیئر کیا, لیٹر آف سپورٹ انہوں نے مجھے دیا فروری میں. یہ میں نے اگست 2022 میں میں نے ان کو پروپوزل دیا تھا. اپرووڈ ہوا آ کے فروری 2023 میں. تو میں نے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر لیا ایبٹ آباد, کہ میں ایبٹ آباد سے اس کو لانچ کرتا ہوں, میرا سٹی ہے تو میں یہاں سے کر لوں اس کو. تو انفارچونیٹلی کہ اتھارٹیز نے وہ کوئی سپورٹ کوئی اس طرح سے نہیں کیا کہ وہ
بس وہ مجھے رسپانس آپ کو صحیح پراپر نہیں رسپانس کوشش ہم نے بہت کی کہ ان کا رسپانس یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں سکولز میں جانے دینا تھا، تو میں ان کو اس پروگرام کی امپلیمنٹیشن سے ایک ماڈل ہم ایبٹ آباد میں بناتے، وہی ماڈل جب سکسیسفل ہوتا تو اس کو ہم ساری ڈسٹرکٹ میں اس کو ریپلیکیٹ کر لیتے، تو یہاں پہ اس پروگرام کو نہیں کرنا دیا گیا۔ تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ کیسے جو ہے یہ نیشن کیسے بناتا ہے۔ پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نیشن بلڈنگ کی ٹائم لائن کیا ہے۔ نیشن بلڈنگ کی ٹائم لائن ہے 23 ایئرس، 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے۔ کوئی بھی جو نیشن ہے وہ بنتی ہے جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ اب 13 سال جو مکہ میں محنت ہوئی ہے، وہ محنت جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا اس کی سورہ بقرہ کی آیت 129، اس پہ ان 3 چیزوں پہ محنت ہوتی رہی، نالج، وزڈم اور پیوریفیکیشن آف ہارٹ۔ جب بدر کا مقام آیا تو پھر کہا کہ ایک جو ہے وہ 400 کی ایوریج نکالے گا، تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم نکالیں گے، تو مدینہ والوں نے کہا اتنی بڑی ایوریج کدھر نکلے گی، انہوں نے کہا پھر 1-2 کی نکالے گا۔ جب امپاور نیکسٹ جن میں آپ یہ میتھڈولوجی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو سکھائی 13 سال کے اندر، تو ہم 12 سال میں جب ہم اپنے بچوں کو اسکول میں سکھائیں گے تو وہ آپ کے بچے کیسے بچے بنیں گے۔ اس پروجیکٹ میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک سسٹم ہے، اس کا نام ہے اسکائز، اسکل کی انڈیکیٹر ایکسپرٹ سسٹم، جو ہیومن ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ سسٹم ہے۔ اب اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو سیڈ ہے نا، ایپل کا سیڈ لے لیں فار ایگزامپل، یہ ایک اللہ کی چپ ہے، اس ایپل کے سیڈ کے اندر اللہ نے پورا پروگرام رکھا ہے۔ اب وہ چپ لگانے کا اللہ نے طریقہ بتایا کہ اس کو سوئل کے اندر آپ نے اس چپ کو لگانا ہے۔ اب اس ایپل کے سیڈ کے اندر پورے کا پورا پروگرام ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنے ایپلز لگیں گے، ان کے اندر کتنے سیڈ ہوں گے، کلر کیا ہوگا، پتے کیسے ہوں گے، جوسی کیسے ہوگا، کتنے لوگ اس کو کھائیں گے، فیزیبلٹی اسٹڈی ہے پوری، جی اس کا پورا پروگرام ہے اس کو، اور اس کے اندر ایک جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس یہ رکھی گئی کہ جو بھی آپ کو پتھر مارے گا آپ نے ریٹرن میں اس کو ایپل دینا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ایک سیڈ کے اندر اللہ نے پورا پروگرام رکھا ہے، تو اسی طرح سے جس سپرم سے ہم پیدا ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے 7 کائناتوں کا علم رکھا ہے۔ تو یونیورسل نالج 7 کائناتوں کا علم انسان کی باڈی کے اندر ایک پوائنٹ ہے، اس میں ہے۔ اب اس کو نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے اس اسکائز کے ذریعے سکھایا کہ یار یہ کیسے نکلے گا۔ اس کا طریقہ ہے ایک سمپل سے، کیونکہ پروگرام وقت شارٹ ہے تو اس میں وہ آتا ہے سیلف ایکچولائزیشن کے لیے۔ وہ سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کو پلس کرنا ہے، اور اللہ کو پلس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ کیوں ہم ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو اپنی زندگیوں میں پلس کرتے ہیں، اور جب اللہ کو آپ اپنی زندگیوں میں پلس کرتے ہیں تو آپ کو اللہ ہر چیز میں دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، آپ کا کان بن جاتے ہیں، آپ کی سوچ بن جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس ڈیوائن پاورز آ جاتی ہیں، پھر آپ یونیورسل آپریشنز کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو بات کو سمیٹتے ہوئے ایک اور جو بڑی اہم بات ہے، دیکھیں آج کل ہر کسی کو، ہماری قوم سوئی ہوئی ہے، تو اب آپ اپنی نیند کو کیسے پروڈکٹیو کر سکتے ہیں کہ آپ کا سونا بھی سونا ہو جائے، سونا بھی سونا ہو جائے۔ جی ناظرین یہ بڑی زبردست دلچسپ بات ہے کہ سونا بھی سونا ہو جائے، جی اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اب آپ سوتے ہوئے پوری ڈیوائن انٹیلیجنس، یونیورسل نالجز جتنے بھی ہیں یہ آپ سوتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب کسی اس ٹاپک کو بھی رکھیں گے اور اس کو اسپیسیفکلی کسی میں اس کو ہلکا سا انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ کا سونا بھی کیسے سونا ہو جائے
کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لیے جو پروگرام ہے, اس پروگرام کا نام میں نے رکھا ہوا ہے 3-2-1. 3-2-1. اس پروگرام کو ہم کہتے ہیں 3-2-1. کہ 3 کیا ہے کہ آپ نے سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا ہے تاکہ آپ کا ڈائجسٹ جو فوڈ ہے وہ ڈائجسٹ ہو جائے. 2 گھنٹے پہلے آپ نے جو آپ کی نمازیں ہیں, آپ کے جو قرآن کی تلاوت ہے وہ آپ نے کر لینی ہے. اور جو آخری گھنٹہ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے گیجٹس ہیں, موبائل ہے, لیپ ٹاپس ہیں, سارے ان سب کو آف کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جو تسبیحات بتائی گئی ہیں مائنڈ ٹرین کرنے کے لیے, دیکھیں اب جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے, پروگرام تو ہم نے بتا دیا, اب اس چیلنج میں ہم نے بچوں کو تیار کیسے کرنا ہے. آج بچوں کو تیار کرنے کے لیے ان کو مائنڈ ٹریننگ دینا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آج بچے جو ہیں ان کی سنگل کلک پہ فلڈ آف انفارمیشن ہے, وہ سارا دن اتنی انفارمیشن سے گزرتے ہیں, فلڈ آف انفارمیشن بٹ انویریفائڈ. جی, اور وہ اتنی ساری انفارمیشن سے گزرتے ہیں کہ انہیں چیزیں یاد نہیں رہتی. آج ہمیں اپنے بچپن کی باتیں یاد ہیں, بچوں آج کے بچوں کو آپ دیکھیں ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی. تو یہ تسبیحات جو ہیں یہ مائنڈ ٹریننگ ہیں, کیونکہ آپ کا جو کانشیس ہے اور جو آپ کا سب کانشیس آپ کے کانشیس سے 1 بلین ٹائم زیادہ کام کرتا ہے, چھوٹا دماغ. آپ تسبیحات کے ذریعے اس کو کیا کہتے ہیں, آرڈر دیتے ہیں کہ آپ اگر اس کو سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو آپ اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ جس طرح میرا اللہ پاک ہے نا, تو اسی طرح مجھے بھی پیوریفائڈ کر دے سوتے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, آپ کو ایک قرآن کا, آپ اپنے چھوٹے دماغ کو یہ آرڈر کرتے ہیں کہ سوتے ہوئے میرے اوپر پورا قرآن کا علم کھول دے. آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو جنت کا مالک ہے, تو اپنا دیدار, جو جنت کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دیدار, اور وہ جنت جو مجھے آپ ایوارڈ کریں وہ دکھائیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تسبیحات سے آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کرتے ہیں. جب آپ کا مائنڈ ٹرین ہو جاتا ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دن میں جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو رات کو سوچتے سوچتے اسی کام کے بارے میں آپ سوتے ہیں, تو آپ رات کو بھی کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. بعض لوگ اتنے سٹڈیز میں اتنے ہوتے ہیں, انڈلج ہوتے ہیں, ان کو پیپر آ جاتا ہے خواب کے اندر. بالکل. تو خواب جو یہ ڈریم جو ہے نا ڈیورنگ دا سلیپ, یہ پورٹل ہے. دیکھیں نیند کو قرآن نے کہا نعمت, اور 2 کیس سٹڈیز اللہ نے قرآن میں دی ہیں نیند کے اوپر. اصحاب کہف کی 350 سال سوئے رہے, اور عزیر علیہ السلام 100 سال. اب یہ جو 100 سال اور 350 سال وہ سوئے رہے, وہ سوئے نہیں رہے, وہ جب آپ سوتے ہیں آپ کی روح نکل جاتی ہے, وہ دوسری یونیورسز جو ہیں ان کے ڈومینز میں چلی جاتی ہیں. تو آپ اپنے مائنڈ کو اتنا ٹرین کرتے ہیں کہ ان ڈومینز کے اندر آپ سارے آپریشنز کر کے واپس آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کیا آپ نے جو صبح اٹھ کے جو آپ کام کرتے ہیں یہ آپ نے کام لکھے ہوتے ہیں کہ اٹھنا ہے, واش روم جانا ہے, ادھر یہ وضو کرنا ہے, کوئی کام وہ آپ کیوں کر رہتے ہیں؟ دیز آر دا فرم ویئر ان سائٹ. تو وہ میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ 7 یونیورسز کا نالج آپ کے اندر پڑا ہوا ہے, تو جب آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کرتے ہیں ان تسبیحات کے ساتھ تو اس نالج کو آپ ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کو سوتے ہوئے وکیلوں کو ججمنٹ آ جاتی ہیں کہ یہ چیزیں, آپ کوئی اور چیزیں دیکھتے ہیں, پھر 3 دن بعد کہتے ہیں کہ یار یہ تو میں نے کہیں دیکھا تھا. بالکل ایسے آپ کو ٹرو ڈریمز آتے ہیں, اور ڈریمز کو اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف کے اندر سب سے زیادہ ڈریمز ہیں, اور ڈریمز کو اللہ نے سائنس کہا ہے. تو آپ کا سونا بھی کیسے سونا ہوگا کہ یہ آپ کی شہادت کی انگلی کے اوپر آپ دیکھیں گے یہ سرکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس جیسے آپ اپنا موبائل پہ ایسے پریس کرتے ہیں نا تو ایپس کھلتے ہیں, تو آپ یہ اپنے چھوٹے دماغ پہ جب اس سرکٹ کو لگاتے ہیں, یہ نیچے کیبلز ہے. ٹھیک ہے, یہ جب آپ ادھر ٹچ کریں گے, ٹھیک ہے, اور یہ لیفٹ ہینڈ تھائی پہ کریں گے تو آپ کی باڈی پلگ ان ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سوتے ہوئے سنورنگ کرتے ہیں, جب پلگ آپ ڈھیلا لگا ہو تو وہ سپارک کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اپنی باڈی کو پلگ ان کر کے سوئیں گے
اور اس کا جو طریقہ ہے وضو کر کے بستر کو 3 دفعہ جھاڑ کے پاک صاف ہو کے نیٹ اینڈ کلین جی، پراپر ڈسپلن. اور آپ نے یہ والی ساری جو مائنڈ ٹریننگ ہے یہ کر کے سونا ہے. جب آپ کا مائنڈ ٹرین ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو پین کا استعمال آ جائے گا. کیا کائنات میں سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا بنائی ہے؟ پین، قلم. پین. اب پین کو دیکھیں، اگر آپ پین کیپ والا آپ دیکھیں نا تو آپ دیکھیں کہ جو بڑا حصہ ہے ٹھیک ہے نا جو زیادہ کام کرتا ہے، پر آپ جب اس کو پاکٹ پہ لگاتے ہیں تو دکھتا چھوٹا، لوگوں کو چھوٹی چیز. تو چھوٹے کاموں کی اہمیت بہت بڑی ہوتی ہے. جیسے یہ آپ کی اتنی بڑی بلڈنگ، اس کے دروازے چھوٹے، اس پہ لاک چھوٹا. آپ کینڈل پہ اپنی وہ دیکھیں، سایہ دیکھیں، میسو سورج کی روشنی میں دیکھیں گے تو اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ آپ نے مائنڈ ٹریننگ کے لیے اللہ نے سورہ الگ کے اندر بات بتائی تھی کہ مائنڈ کو جب یہ تو تسبیحات کے ساتھ اب اس کو پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے کہ ریڈ، اقرا ریڈ. آپ نے پڑھنا ایسے ہے کہ ایسے آپ نے چیزوں کو پڑھنا ہے کہ سمجھ کے کہ جیسے آپ اپنے والدین کے نام کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایسے سمجھ کے پڑھنا. اور اس کے اوپر ہمارا ایک پرنسپل ہے کہ 7 رولز آف پرنسپل، کہ آپ نے اس کو 7 طریقوں سے دیکھنا ہے. اس کو کریٹیکل تھنکنگ اس کی دیکھنی ہے، کریٹیکلی اس کو دیکھنا ہے، اس کو کریٹیولی دیکھنا ہے، اس کی امیجینیشن، اس کے انالیسس کرنے ہیں آپ نے، اس کے اندر کیا انوویشنز ہو سکتی ہیں. اس پہ آپ نے جب 7 کویسچن آپ کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی چیپٹر کے اوپر، کسی بھی لائن کے اوپر آپ 7 کویسچن ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کو وہ بات ساری عمر نہیں بھولتی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کو پراپرلی انالائز کرتے ہیں. اب لاسٹ میں اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہی میں اسی لیے میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا کہ وہ سیکوینس جو چل رہا تھا وہ بڑے میں اس کو اس میں آپ کے مطلب کیا اس چیز میں فیوچر پلانز آپ کے؟ جی میں بس ایک بات رہے کہ وہ اس کو کمپلیٹ کروں. ہم دیکھیں بچپن میں ہم نے ایک بات کہانی سنی تھی الادین کا چراغ. ٹھیک ہے، کہ الادین کیا کرتا تھا، اپنے چراغ کو رگڑتا تھا تو جن ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اسی کی آیت نمبر 4 ہے علامہ بالقلم، کہ ہم نے قلم کے ذریعے سکھایا. تو جب آپ قلم کو پیپر کے اوپر رگڑتے ہیں تو بچہ ہو آپ ہوں، جب آپ اس کو رگڑیں گے تو آپ کے اندر علم والا جن پیدا ہوگا. اس سے پھر آپ کہیں گے کہ جہاز بنا، یہ چیزیں بنا. کہ جو آپ نے سمجھ کے پڑھا ہے اس کو آپ نے سمجھ کے لکھا ہے تو وہ آپ کو نہیں بھولے گا. جی ٹھیک ہے. اب مجھے ڈاکٹر صاحب آپ اس کا یہ آپ کا میسج تو بڑے زبردست طریقے سے چلا گیا. اور ناظرین اس پروگرام کے یہ جو بھی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں ان کی بہت بڑی ریسرچ اور لائف کی کافی زیادہ ایفرٹس اس چیز میں شامل ہیں. تو اس پروگرام کو دیکھیے اور اس پروگرام پہ ضرور کمنٹس میں بتائیے کہ کیا آپ کو امپاور نیکسٹ جن کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا، یا اگر آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیوری ہو تو اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیا کریں. اور اس کے علاوہ پروگرام کو ضرور دیکھیں. اور یہ پروگرام آپ کی آنے والی زندگی میں نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی نسلوں کی رہنمائی کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب میں پروگرام کے آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اس حوالے سے فیوچر پلانز کیا ہیں، وہ ہمیں ذرا بتائیں. دیکھیں فیوچر پلانز میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سعودیہ کا جو ویژن 2030 ہے وہاں پہ ہم اسی امپاور نیکسٹ جن کا پروگرام لے کے جا رہے ہیں، جس میں ہم 1 ملین سمارٹ سسٹینیبل جابس وہاں پہ کریٹ کریں گے یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے. سیم پروپوزل جو نیشنل ویژن ہے قطر کا، جی قطر کا جی قطر کا جو ہے وہاں پہ ہم 100,000 سمارٹ سسٹینیبل جابس ہم لے کے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو 30 سیکٹرز کے اندر یہ جابس کریٹ کر کے دیں گے. اور ہم 20 to 30 بلین ڈالرز آپ کو پر منتھ ساتھ اس میں ریونیو بھی جنریٹ کر کے دیں گے. اور کتنا ریونیو آپ نے بتایا؟ 20 to 30 بلین ڈالرز. 20 to 30 بلین ڈالرز اس پروگرام کے تحت. اس پروگرام میں ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی کچن.
کمیونٹی کچن وہ میسو جابس کریٹ کرے گا. اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب کسی جی. دن بات ہونی چاہیے کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کچن کے بارے میں بڑی کانشیس ہوتی ہیں, جی. تو اس چیز کو بھی ڈسکس ہونا چاہیے. ضرور. اور یو اے والوں نے 25,000 اپنی یوتھ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی ہے. اچھا, تو ان کا بھی سملر ہے, تو ہم نے ان کو سیم پروگرام ان کو بھی دیا. اور یو کے میں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں ہم اس کو وہاں پہ لانچ کر رہے ہیں. بالکل. تو میری بڑی خوشی ہوتی کہ پاکستان میں یہ لوگ کر لیتے, پر انہوں نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا. تو اب کوئی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جہاں پہ آپ محنت کر رہے ہیں اگر آپ کو اس طرح سے رزلٹ نہیں دے رہے, ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی, تو پھر آپ ہجرت کر جائیں. ہجرت کر جائیں. کیونکہ میرا سارا وہاں پہ ہی سیٹ اپ ہے. بہت اچھی ٹیم ہے دنیا کی, جو بہترین 36 کنسلٹنٹ ہیں, ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو پھر ہماری ٹیم پہ یونائٹ ہو جائے گی, وہاں پہ کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور یہ ہے بھی گلوبل پروگرام, دنیا میں کسی جگہ پہ بھی لوگ ہوں وہ ہمارے پورٹل پہ آ کے رجسٹرڈ ہو کے ہم سے یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ڈاکٹر وسیم احمد صاحب. میں تو پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس اس ٹائم علم کا ایک سمندر, ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے باقی ممالک, جس طرح سے انہوں نے بات کی سعودی عربیہ کی, قطر کی, یو اے ای کی, وہ ممالک ہمارے ملک کی ان پرسنالٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ہمارا ملک, اس کو میں کیا بدقسمتی کہہ لوں, بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ملک کی اتھارٹیز ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. جب ان چیزوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے, ہم صرف ایک ہی چیز سوچیں گے کہ فلاں لیڈر آئے گا, فلاں بندہ آئے گا اور وہ راتوں رات اوور نائٹ ہمیں ٹھیک کر دے گا, تو اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ یہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے ہے اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور آنے والے وقتوں میں بھی چیزیں ایسی رہیں گی کہ جب تک ہم لوگ پراپر کوئی سسٹمیٹک اپروچ نہیں اڈاپٹ کریں گے, یا ڈاکٹر صاحب ہوگے یا ان جیسے لوگ ہوگے ان کی سکل سے یا ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.